اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حاضرین و ناظرین، حضرات و خواتین، آج 9ویں تراویح کا خلاصہ یعنی 11ویں پارے کے آغاز سے 12ویں پارے کے پہلے 1/4 حصے تک کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ 11ویں پارے کے آغاز میں جو سورہ توبہ کا حصہ ہے درج ذیل مضامین پیش ہوئے ہیں۔ آغاز میں عرب کے ان بدوی اور صحرائی دیہاتیوں پر بے لاگ تبصرہ کیا گیا جو مدینے کے اطراف میں آباد تھے۔ ان معذورین کی تفصیل بیان کی گئی جن کا عذر قابل قبول ہے۔ جھوٹے بہانہ باز لوگوں کو دھمکی دی گئی کہ اگر تم پیغمبر اور مؤمنین کو اپنے جھوٹے عذرات سے دھوکہ دینے میں کامیاب بھی ہو جاؤ تو خدائے علام الغیوب کو تو بہرحال ان بہانہ سازیوں سے فریب نہیں دے سکتے۔ ان کے اندر جو مخلصین تھے ان کی حوصلہ افزائی کی گئی، سابقون الاولون اور ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کی تحسین کی گئی۔ بدوی منافقین اور مدینے کے منافقین کو دھمکی اور ان لوگوں کو قبولیت توبہ کی بشارت جنہوں نے ان تنبیہات سے متاثر ہو کر اپنے رویے میں تبدیلی کر لی۔ مسجد ضرار کے بانیوں کو نہایت سخت الفاظ میں وعید سنائی گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسجد میں نماز پڑھنے کی ممانعت کر دی گئی۔ اس کے بعد اہل ایمان اور اللہ کے درمیان جو عہد و میثاق ہے اس کی نوعیت اور تقاضوں کو بیان کیا گیا کہ اللہ نے مؤمنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے۔ وہ اللہ کے راہ میں لڑتے مارتے اور مرتے ہیں، ان سے جنت کا وعدہ اللہ کے ذمہ ایک پختہ عہد ہے تورات، انجیل اور قرآن میں۔ اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کو پورا کرنے والا ہو؟ بس خوشی مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے خدا سے چکا لیا ہے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ پھر اللہ سے بیع کا معاملہ کرنے والے مؤمنوں کی صفات بیان کی گئی کہ وہ اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے ہیں، اسی کی بندگی بجا لانے والے، اسی کی تعریف کے گن گانے والے، اسی کی خاطر زمین میں گردش اور سفر کرنے والے، اسی کے آگے رکوع و سجود کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، بدی سے روکنے والے اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے۔ حدود اللہ یعنی اللہ نے عقائد، عبادات، اخلاق، معاملات، معیشت، معاشرت، عدالت، صلح و جنگ کے معاملات، غیر زندگی کے تمام شعبوں میں اللہ نے جو حدیں مقرر کر دی ہیں وہ ان کو پوری پابندی کے ساتھ ملحوظ رکھتے ہیں، اور مزید یہ کہ انہیں دنیا میں قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کی نگہبانی کرتے ہیں اور اپنا زور اس سعی میں لگا دیتے ہیں کہ یہ حدیں ٹوٹنے نہ پائیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کامیابی اور جنت کی خوشخبری دے دو۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مؤمنین کو شرک پر مرنے والوں کے لیے دعائے استغفار کرنے سے منع کر دیا گیا، خواہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ پیغمبر اور تمام مخلص مہاجرین و انصار کے لیے عام قبولیت توبہ کی بشارت دی گئی۔ پھر بدویوں کو ہدایت دی گئی کہ ان میں سے ہر گروہ کے لوگ اپنے منتخب آدمی حصول تربیت کے لیے مجلس نبوی میں بھیجتے رہیں تاکہ وہ کسب فیض کر کے اپنی قوم کی تربیت کر سکیں۔ پیغمبر کے وجود قدسی کی صورت میں دنیا میں اللہ کی عظیم رحمت نازل ہوئی تھی، اس کی قدر کرنے کی تلقین کی گئی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ناقدروں سے بے پرواہ ہو کر صرف رب عرش عظیم پر بھروسہ کرنے کی ہدایت کی گئی۔ سورہ یونس یہ مکی صورت ہے۔ اس کا موضوع توحید، رسالت، آخرت کی دعوت، فہمائش اور تنبیہ ہے۔ آغاز میں قریش کے حال پر اظہار افسوس کیا گیا کہ یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں جو اللہ نے انہی میں سے ایک شخص پر اتاری ہیں۔ حق تو یہ تھا کہ وہ اس کتاب کی قدر کرتے، یہ منکرین کو انجام بد سے آگاہ کرنے والی اور مؤمنوں کو اللہ کے یہاں بلند مرتبے کی بشارت دینے والی ہے، لیکن یہ متکبرین اس رسول کو جادوگر قرار دیتے ہیں۔ اللہ ہی سب کا رب ہے، اسی نے آسمان و زمین بنائے،
وہی تمام آسمان و زمین کا انتظام فرما رہا ہے، اس کے یہاں اس کے اذن کے بغیر کسی کے لیے سفارش کی گنجائش نہیں، سب اسی کی طرف لوٹیں گے، اور ایمان لانے والوں اور عمل صالح کرنے والوں کو عدل کے ساتھ بھرپور اجر دیا جائے گا۔ کفار کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ پھر آفاق کی شہادت کی طرف اشارہ کیا گیا کہ کائنات کسی کھلنڈرے کا کھیل تماشا نہیں ہے۔ جو غور کرنے والے ہیں وہ اس حقیقت پر ایمان رکھتے ہیں کہ اس کے بعد ایک روز عدل ظہور میں آنے والا ہے۔ صرف وہی لوگ اس حقیقت سے غافل ہیں جو اللہ کی نشانیوں پر غور نہیں کرتے اور وہ اسی دنیا کی دلچسپیوں میں مگن ہیں۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور اہل ایمان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ سرکش لوگوں کو اس دنیا میں جو ڈھیل دیتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ رحمت کرنے میں تو جلدی کرتا ہے لیکن قہر کرنے میں جلدی نہیں کرتا۔ اگر وہ قہر کرنے میں جلدی کرتا تو پھر ان سرکشوں کا قصہ تمام کر دیا جاتا۔ توحید بیزاری کے سبب قریش کا جو مطالبہ ہے اس کا تذکرہ کیا گیا کہ اگر ہم کو سنانا ہے تو اس قرآن کے سوا کوئی اور قرآن لے آؤ، یا کم از کم اس میں ترمیم کر لو کہ یہ ہمارے لیے گوارا ہو سکے۔ پیغمبر نے اس کا جواب دیا کہ میں تو تمہارے سامنے اللہ کی وحی پیش کرتا ہوں، مجھے اس میں کوئی تبدیلی یا ترمیم کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ پھر ان کی توحید بیزاری پر تنبیہ کہ یہ اپنے معبودان باطلہ کو سفارشی سمجھ بیٹھے ہیں، یہ سب ان کے ذہن کے مفروضے ہیں۔ اللہ اس قسم کی شرکتوں سے پاک اور عرفہ ہے۔ اللہ اس قسم کی شرکتوں سے پاک اور عرفہ ہے۔ پھر اس دنیا کی زندگی کی بے ثباتی کی تمثیل دی گئی کہ بارش ہوتی ہے، زمین لہلہا اٹھتی ہے، اچانک رات یا دن میں کسی وقت عذاب الہی کا کوئی جھونکا آتا ہے اور وہ سب کو آنن فانن بے نشان کر کے رکھ دیتا۔ سلامتی کا گھر صرف اللہ کے پاس ہے اور وہ لوگوں کو اسی کی طرف دعوت دیتا ہے، لیکن اس کی راہ صرف صاحب توفیق لوگ اختیار کرتے ہیں جن کے چہرے آخرت میں روشن ہوں گے۔ یہ لوگ جو اسی دنیا کی زندگی میں مگن ہیں، خدا سے ان کو کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔ کفار اپنے جن معبودوں پر تکیہ کیے بیٹھے ہیں، آخرت میں ان کے اور ان کے معبودوں کے درمیان جدائی ہو جائے گی۔ یہ قرآن کوئی من گھڑت چیز نہیں ہے، اس کی پیشن گویاں پچھلے صحیفوں میں موجود ہیں، یہ انہی کا مصداق ہے۔ حضرت نوح سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء اور ان کی قوموں کا اجمالی حوالہ دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو تلقین و تسلی دی گئی کہ اگر تم نے صبر اور توکل کی روش اختیار کی تو اللہ تمہیں دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں سرخرو کرے گا، اور تمہارے مخالفوں کا وہی حشر ہوگا جو حضرت نوح اور موسیٰ علیہ السلام کے مخالفوں کا ہو چکا ہے۔ کوئی قوم جب قانون الہی کی زد میں آ جاتی ہے تو اس کو ایمان نصیب نہیں ہوا کرتا سوائے قوم یونس کے۔ سورت کے آخر میں پیغمبر کا اعلان کہ اگر کسی کو میرے دین کے بارے میں شک ہو تو اچھی طرح کان کھول کر سن لے کہ جن چیزوں کو تم پوجتے ہو میں ان کو نہیں پوجتا، میں صرف اللہ واحد کی عبادت کرتا ہوں، اس لیے کہ نفع و نقصان صرف اللہ ہی کے اختیار میں ہے، دوسرا نہ کچھ بنا سکتا ہے نہ بگاڑ سکتا ہے۔ اس کے بعد سورہ ہود شروع ہوتی ہے، یہ مکی صورت ہے۔ اس کا موضوع دعوت، فہمائش اور تنبیہ ہے۔ دعوت یہ ہے کہ پیغمبر کی بات مانو، شرک سے باز آ جاؤ، سب کی بندگی چھوڑ کر اللہ کے بندے بنو اور اپنی دنیاوی زندگی کا سارا نظام خدا کے سامنے جواب دہی کے احساس پر قائم کرو۔ فہمائش یہ ہے حیات دنیا کے ظاہری پہلو پر اعتماد کر کے جن قوموں نے اللہ کے رسولوں کی دعوت کو ٹھکرایا وہ اس سے پہلے نہایت برا انجام دیکھ چکی ہیں۔ اب کیا ضروری ہے کہ تم بھی اسی راہ پر چلو جسے تاریخ کے مسلسل تجربات نے تباہی کی راہ ثابت کیا ہے۔ تنبیہ یہ ہے کہ عذاب کے آنے میں جو تاخیر ہو رہی ہے یہ دراصل ایک مہلت ہے جو اللہ اپنے فضل سے تمہیں عطا کر رہا ہے۔ اس مہلت کے اندر اگر تم نہ سنبھلو گے تو وہ عذاب آئے گا جو کسی کے ٹالے ٹل نہیں سکتا،
اور اہل ایمان کی مٹھی بھر جماعت کو چھوڑ کر ساری قوم کو صف ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا دے گا۔ اس مضمون کو ادا کرنے کے لیے براہ راست خطاب کے بجائے قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، اصحاب مدین اور قوم فرعون کے قصوں سے زیادہ کام لیا گیا ہے۔ ان قصوں میں جو بات نمایاں کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ خدا جب فیصلہ چکانے پر آتا ہے تو پھر بے لاگ طریقے سے چکاتا ہے۔ اس میں کسی کے ساتھ ذرہ برابر رعایت نہیں ہوتی۔ اس وقت یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون کس کا بیٹا اور کس کا عزیز ہے۔ رحمت صرف اسی کے حصے میں آتی ہے جو راہ راست پر آ گیا ہو، ورنہ خدا کے غضب سے نہ کسی پیغمبر کا بیٹا بچ سکتا ہے اور نہ کسی پیغمبر کی بیوی۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔